أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اے پاک باز بیبیوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور پرانے زمانہ جاہلیت کے طریقے پر بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی نجاست سے پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی گندگی کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے اور پوری طرح تمہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو آیت تطہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، آیت تطہیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، انہی کا سیاق ہے، انہی کا سباق ہے، کانٹیکسٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں۔ یہ آیت کریمہ، آیت تطہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت کریمہ اتری تو اپنے سیاق و سباق اور مضمون کے اعتبار سے ماں سوائے امہات المومنین کے کوئی دوسرا فرد اس میں مراد ہی نہیں تھا، لیکن صحیح مسلم شریف کی حدیث، سیدہ عائشہ ام المومنین اس کی راویہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث قصہ بھی کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث شریف نے ہمیں بتا دیا کہ اس آیت تطہیر کا مصداق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات نہیں، بلکہ اس آیت تطہیر کے مصداق 4 اور افراد بھی ہیں۔ وہ 4 اور افراد کون سے ہیں؟ جو ازواج مطہرات کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی فضیلت اور آیت تطہیر کے مصداق اور معنی میں شامل ہیں۔ تو
وہ حدیث قصہ ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، بالوں کی بنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ رنگ کی چادر تھی، دھاری دار چادر۔ سیدنا حسین ابن علی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لیا۔ سیدنا حسن ابن علی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنی چادر مبارک میں لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے اوپر سیدہ ام سلمہ کی روایت کے مطابق اور سیدہ عائشہ کی روایت کو جمع کریں، آپ نے آیت تطہیر کی ان چار پر بھی تلاوت کی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے اور ان کو پوری طرح پاک فرما دے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار افراد بھی آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا مصداق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوری طرح پاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ امہات المومنین اور یہ چار افراد آیت تطہیر کا مصداق ہو گئے۔ جہاں تک اہل بیت کی تعلق ہے تو اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے تمام مسلمان افراد آتے ہیں۔ درجات کے اندر فرق ہے، مقام و مرتبے میں فرق ہے، فضیلت میں، شرف میں، سبقت الی الاسلام میں فرق ہے، پہلے کون مسلمان ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد جو بھی اسلام لائے، جو اسلام نہیں لائے جیسے ابو لہب ہے، وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، لیکن وہی سب سے پہلا دشمن بھی ہے مکہ میں، تو وہ اہل بیت کے اندر شمار نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اہل بیت ہونے کا اس کو کیسے شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ اہل بیت ہونے والا جو شرف ہے وہ اسلام کے بعد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، محض صرف اور صرف خونی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس میں اسلام شرط ہے۔ زید ابن ارقم کی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اپنے اہل بیت، قرآن مجید کے بعد اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ زید ابن ارقم سے راوی سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کون کون ہیں؟ تو ازواج مطہرات کے بعد جو اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں، فرمایا ہم آل علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری آل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہے۔ وآل عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد آل بیت کے اندر شامل ہے۔ وآل عقیل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، وہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت کے اندر شامل ہے۔
وآل جعفر، سیدنا جعفر بن ابی طالب جعفر طیار کی ساری اولاد آل جعفر یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، امہات المومنین کے علاوہ یہ 4 طرح کے لوگ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. جیسے ان کے اوپر صدقہ، فرضی زکوٰۃ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر منع کر دیا کہ لوگوں کا میل کچیل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کا یہ شرف ہے، یہ مقام ہے، یہ پروٹوکول ہے کہ یہ لوگوں کا میل کچیل نہیں کھاتے. ان سب کے اوپر صدقہ، فرضی زکوٰۃ حرام ہے، منع ہے. اسی طرح امہات المومنین کے اوپر بھی صدقہ، فرضی زکوٰۃ حرام ہے. تو یہ اہل بیت ہیں. ان اہل بیت میں سے 4 افراد کی شان باقیوں سے زیادہ ہے. اہل بیت میں تو سارے ہی آتے ہیں، میں نے کہا، لیکن مراتب کے اندر فرق ہے. سادی بات سمجھیے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا ہیں. چچا ہونے کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، وہ باپ کی جگہ پر ہے. لیکن فضیلت، شان، مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے چچا عباس سے بہت زیادہ ہے. اسلام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے، اور یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کس کو کتنی فضیلت دینا چاہتا ہے، کتنا مقام دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی شخص معترض تو نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اہل بیت میں تو یہ سارے افراد شامل ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ بھی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، لیکن ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ فاطمہ کی نسل سے نہیں ہے، اولاد سے نہیں ہے. اہل بیت تو ہیں، صدقہ حرام ہے کیونکہ سیدنا علی کی اولاد ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ سیدنا حسن و حسین کا ہے وہ باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا بھی نہیں. انہی ہستیوں میں سے 2 ہماری محبوب ہستیاں، ہر مسلمان کی محبوب ہستیاں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک طرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ران پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف سیدنا اسامہ ابن زید کو بٹھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان حسن اور اسامہ بن زید سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. ایک روایت کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی بات اپنے دونوں پھولوں، اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن و حسین کے بارے میں فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسن و حسین سے پیار کر، اور ہر اس شخص سے محبت کر جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہے. سیدنا حسن و حسین سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنی قمیص کے اندر اٹک کر گرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، نیچے اترے، سیدنا حسن ابن علی کو اٹھا کے لا کے خطبہ میں اپنے پاس بٹھایا، اور خطبہ دیتے ہوئے ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک دفعہ اپنا چہرہ حسن ابن علی کی طرف کر کے اپنے بڑے نواسے سیدنا حسن کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے، پھر حسن کی طرف دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر منبر کے اوپر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید
لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، بڑا ہے، لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں اور گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کروائیں گے. یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ صلح ہوئی. سیدنا حسن ابن علی نے جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت کر کے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر کے، اپنی خلافت سے دستبرداری کر کے، ان کو امت کا اور سب کا امام تسلیم کر کے، یہ صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو پورا فرمایا اور اس فضیلت کا مصداق بنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ ان کے لیے ارشاد فرمائی تھی. اور دوسرے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت مسند احمد کے اندر آتی ہے، ایک صحابی ہیں شداد، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے لگے. آپ کے دو بیٹوں میں سے ایک آگے، حسن و حسین میں سے کوئی ایک آئے. معلوم ہوتا ہے وہ سیدنا حسین تھے. آپ جب سجدے کے اندر گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. سجدہ اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، صحابی کہتے ہیں شداد میں نے 2 دفعہ اٹھ کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے کہ پیغمبر سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا، ہمیں تو خدشہ پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، غم پیدا ہوا کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ حالت نماز میں پیش نہ آ گیا. ہماری تو جان نکل گئی کہ آپ سر کو سجدے سے اٹھا ہی نہیں رہے. یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جب میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آیا، سجدہ کیا، حالت سجدہ میں یہ میرا نواسا میری پشت پہ سوار ہو گیا. میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جب تک میری پشت کی سواری کا اس کا شوق پورا نہیں ہو جاتا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا. یہ پیار ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شفقت ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ہما ریحانتا من الدنیا، ہما ریحانتا من الدنیا. حسن و حسین نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں، ان دونوں کے اندر میری خوشبو سمائی ہے، ان دونوں سے میں اپنے آپ کو معطر کرتا ہوں. یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں. حسن و حسین نبی پاک نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو پھول قرار دیا. اور ایک بڑی مشہور حدیث، یہ تو ہمارے 2ری 3ری کلاس کے بچے کو بھی یاد ہے. نبی پاک نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، صرف دنیا کے اندر نہیں آخرت کے اندر یہ فضیلت ہے. جیسے ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جیسے وہ جنتی عورتوں کی سردار اور سیدہ ہیں، خاتون جنت ہیں، اسی طرح حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار عطا بنا دیا ہے. جنت کے نوجوانوں کی سرداری. ایک بندہ اگلے دن سوال کر رہا تھا، پتہ نہیں معلومات کے لیے یا لوگ چٹکلے چھوڑتے ہیں.
چونکہ منکرین حدیث کا تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، نبی پاک کی حدیثیں پوسٹ کریں تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو کہتا ہے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جنت میں سارے جوان ہوں گے، تو پھر یہ جوانوں کے سردار کیا ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے تو الحمدللہ اس ممبر پر کئی دفعہ یہ مطلب بتایا، کیونکہ ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی کے اندر، وہ بھی صحیح ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سردار بنایا ہے، اور حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا. تو سوال یہ ہے کہ جنت کے اندر تو جس نے بھی جانا ہے جوان ہو کے جانا ہے، تو سب کے ہی سردار ہیں. تو جوان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دینا چاہیے کہ جنت کے جنتیوں کے سردار ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے عمر ہے کہ دنیا کے اندر کوئی فوت ہوتا ہے 80 سال کی عمر میں، کوئی 100 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی جوانی کے اندر اور کوئی ادھیڑ عمری کے اندر. جو دنیا کے اندر جوانی کے اندر فوت ہوئے جوان، قیامت کے اندر جنت میں جا کے تو سب نے جوان ہو جانا ہے. تو دنیا کے اعتبار سے جو جوانی کے اندر دنیا سے جاتے ہیں، جب وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان جنت کے جوانوں کا جو دنیا کے اندر جوانی کی حالت کے اندر فوت ہوئے ہوں گے، شہید ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرداری حسن و حسین کو عطا کر رکھی. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ کچھ لوگ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ حدیث کا ایسا گمان آپ بھیجیں تو آگے سے نا مذاق اڑائیں گے. عقل اپنی کمزور ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن حدیث کا مذاق اڑائیں گے. یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنے دو پھول قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین سے محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کو اپنی کساء کے اندر، اپنی چادر کے اندر ان کے والد اور والدہ کے ساتھ شامل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کو تلاوت کر کے ان کا مقام و مرتبہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق کو بتایا. حسن و حسین تمام اہل بیت، ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر صحیح سند کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. نبی پاک نے فرمایا ہم اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، مقام کو کم کرے گا، اہانت اور توہین کرے گا، لا یبغضنا اہل البیت احد، اہل بیت سے جو بھی نفرت یا بغض کا اظہار کرے گا، نبی پاک نے فرمایا اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. یہ سنن کبریٰ للنسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. تو میرے بھائیوں، سیدنا حسن و حسین کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. 10 محرم کے دن بہت بڑا سانحہ پیش آیا. اس سانحہ کی جو تفصیلات ابو محنف نے مقتل حسین کے اندر، جو کہ واقعہ کربلا کے کوئی 90 یا 100 سال بعد پیدا ہوا، اس نے جو تفاصیل بیان کی ہیں اور جو ہم سنتے ہیں سٹیجوں کے اوپر، وہ تو کہیں بھی ملتی نہیں ہے. اس میں پوری اس طرح کی گفتگو ریکارڈ جس طرح کر کے وہ ابو محنف بتا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے ذوق کے حساب سے وہ جس طرح بیان کرتا ہے. کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی سریلا خطیب ہے، کوئی ذاکر ہے، تو وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے ذوق کے حساب سے اس میں کمی اور اضافہ کرتا رہتا ہے. اس کا تو کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. اس میں تو ایسے گفتگو ہو رہی ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ بھئی ایک جانباز نکلتے ہیں نبی پاک کے گھر سے، اور سامنے دشمنوں کا لشکر ہے. وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں. ابو محنف مقتل حسین میں وہ ساری نقل کرتا ہے جیسے وہ پورا ریکارڈ کر رہا تھا، اور پھر وہ جس طرح کی منظر کشی کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ویڈیو کیمرے کے ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے، نعوذ باللہ. تو وہ تو لوگوں کے جذبات کو بڑھانے کے لیے یا پھر اپنی فیس کو بڑھانے کے لیے، یہ بھی مقصد ہے. پیسہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے جھوٹ بولنے کے لیے. تو میرے بھائیو، اس کا تو کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ابو محنف سب سے پہلا بندہ ہے
محدثین کہتے ہیں پکا ٹکا جھوٹا ہے، پکا جھوٹا آدمی، ساری زندگی اس نے یہی کام کیا، مسلمانوں کے اوپر تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا اسلامی تاریخ کے نام پر۔ امام طبری نے ایک واسطے سے اس سے یہ سارے واقعات نقل کر دی۔ اب جو اس واقعہ کربلا کے بارے میں صحیح ثابت ہے وہ یہ ہے کہ خانوادہ رسول کے ساتھ ظلم ہوا، خانوادہ رسول کی اہانت ہوئی، خانوادہ رسول کو شہید کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دی گئی، آپ کے خانوادے کو تکلیف دی گئی، آپ کے نواسے کو تکلیف دی گئی۔ کربلا کا مقام ہے، 10 محرم ہے، اس پر اتفاق ہے۔ قاتلین حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ایک میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے اور ایک میں سیدہ ام سلمہ سے روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا حسین کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ آپ ایک دن اٹھے، گھبرائے ہوئے تھے، غمزدہ تھے، پریشان تھے، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی، یہ صحیح سند کے ساتھ مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے اس کی خبر دی ہے کہ میرے ان 2 بیٹوں میں سے یہ حسین، یہ عراق کی سرزمین کے اندر ان کو شہید کیا جائے گا۔ علی شط الفرات کے لفظ بھی ہیں کہ نہر فرات، دریائے فرات کے کنارے پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرما دی۔ آپ غمزدہ بھی ہوئے، روئے بھی اس بات کے اوپر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جب خبر پہنچی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، لعنت اہل العراق۔ سیدہ ام سلمہ مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر تھی، جب انہیں خبر پہنچی کہ خانوادہ رسول اور جن کے سر خیل اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے پیارے پھول، آپ کے چھوٹے نواسے کو شہید کر دیا ظالموں نے، سیدہ ام سلمہ پہلے تو ان پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہوئی، پھر لعنت اہل العراق، عراق کے رہنے والوں پر لعنت کی کہ یہ عراقی، یہ کوفی، یہ لعنتی، انہوں نے دعاؤ ہو۔ ام المومنین کہتی ہیں پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ان نے بلایا، پہلے سیدنا حسین کو بلایا، پھر ان کو دھوکہ دیا، پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑا، قاتلوہ قاتلہم اللہ، پھر انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ کے خود بلایا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ان کی اہانت کی، اور پھر ان عراق کے رہنے والے لوگوں نے، عراقیوں نے سیدنا حسین کو، نبی پاک کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قاتلین حسین، ایک بندہ آیا عراق سے، حج کا موقع ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر ایک ستون کے ساتھ یا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے منی شیخ فیکم، یہاں شیخ مفتی بڑے عالم کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، ان سے سوال کر لو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر مکھی یا مچھر مار دے اس کا کفارہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے پوچھا تو کون ہے اتنا متقی، بڑا پرہیزگار، مکھی مچھر مارنے سے ڈر رہے حرم کے اندر، اس کا کفارہ پوچھ رہے، گناہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں عراق سے آیا ہوں، عراق کے اندر کوفہ ہے، کوفہ کے ساتھ کربلا ہے جہاں سیدنا حسین کی شہادت ہوئی۔ اس نے کہا میں عراق سے آیا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس عراقی کو دیکھ کر فرمایا حج کے موقع پر بیت اللہ کے سائے میں وہاں بیٹھ کر، ایک تو صحابی رسول ہیں، سچے ہیں، روایت صحیح بخاری کے اندر ہے،
حج کا موقع ہے، بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر وہ بات کر رہے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہوگی، کتنی کھری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ہؤلاء اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ. یہ عراق کے رہنے والے آج مجھ سے کعبہ کے اندر مکھی مارنے کا کفارہ پوچھتے ہیں، جبکہ ان ظالموں نے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے آپ کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا. وہاں ان کو اللہ کا خوف اور ڈر نہیں آیا، سیدنا حسین کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور یہاں کہتے ہیں کہ مکھی مارنے کا گناہ اور کفارہ کیا ہوگا. جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا ہما ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین تو دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں. نبی پاک کے پھول کو مسل دیا، وہاں اللہ کا خوف نہیں آیا. تو یہ قاتلین حسین ہیں. بہرحال آپ ایک کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، اثنا عشریہ امامیہ کے بہت معتبر کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی. اس کے اندر خطبے لکھے ہیں اہل بیت کے، اس میں 3 احتجاج طبرسی نے نقل کیے ہیں. بھائی لوگوں کا بڑا معتبر عالم ہے، عربی کے اندر کتاب ہے. پہلا احتجاج ہے سیدہ ام کلثوم بنت حسین کا. دوسرا احتجاج ہے سیدہ زینب بنت علی کا. اور تیسرا احتجاج ہے زین العابدین علی بن حسین کا. پہلا میں نے جو ام کلثوم کہہ دیا وہ میری طرف سے غلطی ہوگی، وہم ہو گیا. 3 احتجاج نقل کیے ہیں. ان تینوں احتجاجات کو پڑھ لیجئے. احتجاج کا مطلب ہے وہی جو آپ لیتے ہیں، دلیل پیش کرنا، حجت پیش کرنا. وہ 3 احتجاج طبرسی نے لکھے ہیں، امامیہ کی کتاب ہے، اہل سنت کی نہیں ہے. ان تینوں احتجاجات کو پڑھ لو. پہلے احتجاج کے اندر اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا اہل الخمانہ، اے خیانت کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، دھوکہ دینے والوں، ہمیں بلانے والوں اور بلا کے یہاں پر ذلیل کرنے والوں. سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، سیدنا حسین کی بہن، ان کا دوسرا احتجاج نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ رو رہے ہیں، اور کوفہ کو لوگوں کو دیکھا، عورتیں مرد رو رہے ہیں. کس پہ رو رہے ہو؟ کہا ہم حسین ابن علی پہ رو رہے ہیں. کہتے ہیں ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم. یہ طبرسی نے لکھا ہے، اہل سنت کا بندہ نہیں ہے. سیدہ زینب کہتی ہیں، سیدنا زین العابدین کہتے ہیں اگر یہ ہمارا رونا رو رہے ہیں، ہم پر غم اور ماتم کر رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، ان کے سوا اس روئے زمین پر ہمارا قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا تو سادہ سا مقدمہ ہے. اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب تک بندہ نماز میں درود نہ پڑھے نماز قبول ہے. وہ کوئی درود ہی نہیں جس میں اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد نہ ہو، ایسا کوئی درود ہم جانتے ہیں نماز والا درود. تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی نماز کی قبولیت کے لیے درود ضروری ہے، اور اس درود کے اندر اہل بیت کے ساتھ اہل بیت پر سلام پڑھنا، صلات پڑھنا نبی پاک کے بعد یہ ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما من قتل الحسین او اعان علی قتلہ او رضی بذالک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں تمام اہل سنہ کا، مسلمانوں کا یہ موقف ہے قاتلین حسین کے بارے میں. کہتے ہیں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا، شہید کیا، ان کی شہادت اور قتل پر معاونت کی، ان کی شہادت اور قتل پہ راضی ہوا، ان کو شہید کیا، شہید کرنے کے اوپر ان کے قتل کرنے پہ راضی ہوا یا اس پر معاونت کی. ہمارا یہ موقف ہے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت. شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے نہ نفل عبادت قبول کرے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ
قاتلین حسین، قاتلین اہل بیت کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا انتقام ان سے اس طرح لے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عدالت کے انصاف کا تقاضا بنتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، اہل بیت سے محبت کا مطلب صحابہ کرام کی توہین نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام سے محبت کا مطلب اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا نہیں ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، دو بدعتی گروہ ہیں، ایک کا نام ہے رافضی۔ رافضی وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر عمر عثمان، سیدنا معاویہ، عمر ابن عاص، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ان کو برا بلا کہتے ہیں، یہ دل کے اندر کوڑ کینہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، یہ رافضی ہیں، یہ بھی سیدھے راستے سے ہٹے ہیں۔ اور دوسرے ناسبی ہیں، ناسبی بھی اہل سنت سے اور حق سے خارج ہیں اور بدعتی گروہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کا نام آئے، سیدنا علی کا، سیدنا حسن کا، سیدنا حسین کا، سیدہ فاطمہ اور دیگر اہل بیت کا، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یا پھر 10 محرم کے دن بڑی بڑی کھانے بناتے ہیں۔ اور ایسے بھی اہل بدعت دنیا کے اندر موجود ہیں کہ 10 محرم پہ خوشی مناتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ اہل بیت کے غم پر خوشی منانے والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے اور بدعتی ہیں، اور دوسری طرف صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، ان کے بارے اشارے سے، کنائے سے ان کے بارے میں بغض رکھنے والے اور ان کی توہین کرنے والے، یہ بھی سیدھے راستے سے ہٹے ہیں۔ سیدھا راستہ درمیان میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیان والے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں جیسے محبت کا تقاضا ہے، اس صحابی سے محبت کرتے ہیں جسے نبی پاک نے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، مجھے حمزہ یاد آ جاتا ہے، وحشی۔ ہم اس سے بھی والہانہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے۔ ہمیں ان سے کوئی لینا نہیں ہے، ہمیں اصل میں صحبت پیغمبر اور پیغمبر کی نسبت کا پاس ہے، اور اہل بیت سے بھی والہانہ محبت کرتے ہیں، نبی پاک کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اور نبی پاک کا گھرانہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی، اور اصل بات یہ ہے کہ قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن سنت پہ چلیں گے یہ ساری فرقہ واریت بذات خود ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنی اپنی خواہشات پہ چلیں گے، اپنے جذبات کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔